عزیز طلبہ السلام علیکم، میں آپ کا معلم اردو محمد حفیظ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کلاس 9 کی اردو کا لیکچر نمبر 23 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آج سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس سبق کے مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی تعلیم کے میدان میں اور خاص طور پر مذہبی تعلیم کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی یا اس سبق کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم مولانا شبلی نعمانی کا ایک مختصر اور جامع تعارف کروانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اس تعارف کو غور سے سننا ہے، اور اس کو غور سے سننے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے سوالات جو ہیں MCQs کی شکل میں مصنف کے تعارف میں سے یا شاعر کے تعارف میں سے پوچھے جاتے ہیں، لہذا جب آپ ان پوائنٹ کو غور سے سنیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو آپ کا MCQs والا جو سوال ہے اس میں آپ کی کوئی کمی بیشی نہیں رہے گی۔ تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اس کے دور حیات کی طرف۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ میں قصبہ بندول میں جو ہے یہ پیدا ہوئے اور 1914 میں انہوں نے وفات پائی۔ اگر ہم اس کی عملی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو مولانا شبلی نعمانی نے علی گڑھ کالج میں ایک فارسی کے استاد کے طور پر اپنی خدمات انجام دی۔ علی گڑھ کالج میں ہی اور وہاں پر بہت سی علمی شخصیات سے آپ نے استفادہ حاصل کیا، جس میں الطاف سینحالی، سر سید احمد خان، محسن الملک اور پروفیسر آرنلڈ وغیرہ شامل ہیں۔ پروفیسر آرنلڈ وہ پروفیسر ہیں جو کہ فلسفہ کی تعلیم کے حوالے سے علامہ اقبال کے بھی استاد رہے ہیں۔ اس کے بعد اہم اداروں سے وابستگی، چونکہ سب سے پہلے آپ علی گڑھ کالج میں ایک فارسی کے استاد رہے، اس کے بعد دائرۃ المعارف جو ہے ادارہ ہے، وہاں پر بھی آپ نے تعلیمی خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 اہم اداروں کا بھی قیام کیا، اس میں لکھنؤ میں انہوں نے ندوۃ العلماء کا قیام کیا اور علی گڑھ میں اعظم گڑھ انہوں نے دارالمصنفین کے نام سے ایک اہم ادارہ قائم کیا۔ اگر ہم اس کے اسلوب کے طرف جاتے ہیں تو مولانا شبلی نعمانی کا جو اسلوب ہے وہ بھی بڑا اشوتا ہے۔ آپ کا جو اسلوب ہے وہ بڑا جوش بیان اس میں پایا جاتا ہے، محققانہ انداز ہے، اور شعریت جو ہے آپ کے اسلوب میں پائی جاتی ہے۔ جب ہم آپ کی کسی بھی تصنیف کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک علمی جو ایک باتیں ہیں یا ایک محققانہ انداز میں جو باتیں ہیں وہ ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اہم تصانیف کی طرف ہم اگر دیکھیں تو مولانا شبلی نعمانی کی بہت سی جو ہے تصانیف ہیں، یہاں پر ہم چند ایک کا ذکر کرتے ہیں، جس میں شعر العجم ہے، الفاروق ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری ہے، ان کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ سوانح مولانا روم ہے، مولانا روم کی زندگی کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے جسے سوانح مولانا روم کا نام دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم جو کتاب ہے اور سب سے اہم جو خدمت ہے اسلام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی سیرت النبی سے ہی آج ہم جس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں اسی کا جو ماخذ ہے وہ بھی سیرت النبی ہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سبق کے اہم نکات کی طرف، یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلے کو میں آپ کے سامنے ان کو ڈسکس کروں گا، پھر آگے اس کی جو ہے ایک جو خلاصہ ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ اس کے اہم نکات جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ پہلا نکتہ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجوہات۔ دوسرا ہے کفار کا منصوبہ اور مذموم مقاصد۔ تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت۔ چوتھا پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف روانگی۔ پانچواں پوائنٹ ہے غار ثور میں قیام۔ چھٹا ہے مشرکین مکہ کا تعاقب کرنا۔ ساتواں ہے قریش مکہ کا انعام کا اعلان کرنا۔ آٹھواں ہے سراقہ بن جہشم کا تائب ہونا۔ نواں ہے اہل مدینہ کا بالحانہ استقبال۔ 10واں اور آخری پوائنٹ اللہ اکبر کے نعروں کی گونج۔ اب میں اس کو ایک سٹوری کی شکل میں پورے سبق کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
کہ جب مکہ المکرمہ میں اہل قریش کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہوئے، چونکہ قرآن پاک بھی اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو نبوت کا 13واں سال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا تو اس کی خبر جو ہے مکہ والوں کو، جو اہل قریش تھے، مشرکین مکہ تھے، ان تک بھی پہنچ گئے اور وہ اس بات پر جو ہے خوش نہیں تھے، راضی نہیں تھے۔ ان کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر آپ مدینے میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کے تبلیغ کا کام شروع کریں گے تو وہاں جو ہے ان کی طاقت بڑھ جائے گی، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں ہی ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، انہوں نے بہت سے کفار کے جو اتنے سردار تھے انہوں نے ایک میٹنگ کی، ایک میٹنگ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح اس کا خاتمہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلی جو رائے تھی ان کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک بدر کر دیا جائے، اور تیسری رائے جو ابو جہل کی طرف سے آئی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی قتل کر دیا جائے، تمام قبائل سے ایک ایک سردار لیا جائے اور تمام جو ہے ان کو مل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، تاکہ یہ جو خون ہے تمام قبائل میں بڑھ جائے گا۔ اس طرح جو ہاشمی ابن ابو ہاشم ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے مقابلہ کرنے یا ان سے بدلہ لینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو آخری جو یہ رائے تھی ابو جہل کی طرف سے جو پیش کی گئی، اس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چیز کی جو ہے وہ خبر پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے، ان کے محاصرے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ بہت سی امانتیں تھیں اہل قریش کی، وہ قریش کو امانتیں لوٹانے کے لیے، واپس کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج میں مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، آپ میرے بستر پر میری چادر اڑ کر سو رہے اور صبح سب کی امانتیں واپس کر کے آپ ہی مدینے آ جانا۔ اس طرح کفار مکہ کو تو یہی معلوم تھا کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں موجود ہیں اور انہیں آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب ساری رات گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکلے اور ان کی آنکھوں میں نیند طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی حالت میں چھوڑتے ہوئے آگے چلے گئے۔ جب وہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک میں داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پایا۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں محبوس رکھا اور پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اہل قریش نے یعنی مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک غار ہے جسے غار ثور کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے اس غار میں رہنا مناسب سمجھا اور 3 دن جو ہے 3 راتیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں قیام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہے اور آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک کا وہاں بندوبست کرتی رہی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں وہاں قیام کیا۔ 3 دن قیام کرنے کے بعد جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے نکل کر مدینے کی طرف جانے لگے تو ایک کافر جس کا نام سراقہ بن جیشم ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت
اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ پھر اس نے کوشش کی، دوسری کوشش میں اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ زمین میں دھنس گئے، اور تیسری بار جو ہے اس نے سمجھا کہ یہ معاملہ اور ہے، اس طرح اس نے توبہ کی اور وہ واپس چلا گیا۔ اس سے پہلے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹ، ایک اونٹ پہاڑ کے برابر انعام بھی مقرر کر رکھا تھا، اور اسی انعام کی غرض کے لیے، اسی انعام کی لالچ میں اپنا جو ہے سراقہ بن جیشن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا۔ جیسے ہی مدینہ والوں کو خبر پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ تشریف لا رہے ہیں، مدینہ والوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مدینہ کے باہر آ کے انتظار کرتے، صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے اور بل آ کر واپس چلے جاتے۔ جیسے ہی تیسرے دن وہ واپس جا رہے تھے تو ایک یہودی نے اپنے قلعے کی دیوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر آپ کے آثار دیکھے اور اعلان کیا کہ آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہستی آ گئی ہے۔ تو اس طرح پورا مدینہ جو ہے اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔